معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ افغانستان میں ہوا بم دھماکہ جس میں 11 سیکیورٹی اہلکاروں کی موت۔ چین شہری آسٹریلیا نہ جائیں، نسلی امتیاز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چینی میڈیا کی وارننگ، امریکہ کے اکساوے میں آ کر خوش فہمی میں نہ مبتلا ہو ہندوستان۔ ٹرمپ کے رویے میں حیرت انگیز تبدیلی، کہا دنیا اور چین کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ رکن ممالک کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگائے گئے لاک ڈاؤن میں رواں ماہ کے دوران نرمی لائے یورپی یونین۔ سعودی عرب کا کورونا ویکسین کی تیاری کے لیے $1.5 ارب دینے کا اعلان۔ کورونا وائرس کی وجہ سے رد ہو سکتا ہے سفر حج 2020، 15 جون کو سعودی حکومت لے گی فیصلہ۔ جدہ کے بعد ریاض میں بھی سخت کرفیو لگنے کا امکان۔ مملکت سعودی عرب میں آج کورونا وائرس کے مریضوں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا۔ کویت میں کورونا کیسوں کی اپ ڈیٹ لسٹ، 487 نئے کیس، 10 اموات کی تصدیق۔ پاکستانی فوج کا دعویٰ، LOC پر ہندوستان کا خفیہ جہاز مار گرایا۔ ایک روز میں کورونا کے 9,851 نئے کیس، مزید 334 اموات۔ لاک ڈاؤن سے معیشت کو لگا زبردست جھٹکا، حالات بہتر ہونے میں لگیں گے کئی برس، RBI۔ کچھ اسپتال دھمکی دے رہے ہیں کہ کورونا کے مریض نہیں لیں گے، اروند کیجریوال۔ CAA مظاہروں کے دوران جامعہ تشدد سے متعلقہ درخواستوں پر 12 جون کو ہوگی سماعت۔ انلاک 1 میں مسجدوں میں قرآن پڑھنے پر پابندی، مندروں میں نہیں ملے گا پرساد۔ مودی حکومت مالی امداد سے انکار کر کے ملک کو برباد کر رہی ہے، راہل گاندھی۔ یوگی حکومت کی رخنہ اندازی کے باوجود پرینکا گاندھی نے 44,000 مہاجروں کو بھیجا گھر۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 210 نئے مصدقہ مریض، تعداد بڑھ کر 4,460 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں بے گھر افراد کے لیے خوشخبری، 27 لاکھ تحق بے گھر افراد میں اراضی کے پٹوں کی تقسیم۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش یزبی امجد باشا۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ افغانستان میں ہوا بم دھماکہ جس میں 11 سیکیورٹی اہلکاروں کی موت۔ افغانستان کے بدخشاں صوبے کے خش ضلع میں ہفتے کو بم دھماکے میں 11 سیکیورٹی اہلکاروں کی موت ہو گئی۔ صوبائی پولیس ترجمان ثناء اللہ روحانی نے بتایا کہ بم دھماکہ سڑک کنارے ایک گاڑی میں ہوا تھا۔ چین شہری آسٹریلیا نہ جائیں، نسلی امتیاز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چین نے جمعے کے روز اپنے شہریوں کو متنبہ کیا کہ آسٹریلیا سفر کرنے سے گریز کریں، کیونکہ کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے انہیں نسلی امتیاز اور تشدد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وزارت ثقافت و سیاحت نے اپنے بیان میں کہا کہ آسٹریلیا میں چینی اور ایشیائی افراد کے خلاف نسلی امتیاز اور پرتشدد واقعات میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ یہ کورونا کی عالمی وبا کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ چینی میڈیا کی وارننگ، امریکہ کے اکساوے میں آ کر خوش فہمی میں نہ مبتلا ہو ہندوستان اور چین کے درمیان لداخ سرحد پر کشیدگی جیسے ہی کم ہوتی نظر آئے، ویسے ہی چینی پینترے بازی پھر سامنے آ گئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس تنازع کو حل کرنے کے لیے ہفتے کو فوج کے لیفٹیننٹ جنرل رینک کے آفیسران کی میٹنگ ہونی ہے۔ اس میٹنگ سے ٹھیک قبل چینی میڈیا نے ہندوستان پر مشورے کے انداز میں دباؤ بنانے کی کوشش کی ہے۔ چینی حکومت کا اہم ترجمان کہے جانے والے گلوبل ٹائمز نے لکھا کہ ہندوستان کو یہ خوف ہو گیا کہ چین کے خلاف اسے اسٹریٹجک سبقت حاصل ہے۔ ہندوستان میں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ چین سرحدی تنازع پر پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ ٹرمپ کے رویے میں حیرت انگیز تبدیلی، کہا دنیا اور چین کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ امریکی صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم دنیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں
اور ہم چین کے ساتھ بھی کام کریں گے، ہم سب کے ساتھ کام کریں گے، لیکن جو ہوا وہ کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کورونا وائرس انفیکشن کو لے کر گزشتہ دنوں امریکی صدر ٹرمپ نے چین کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا اور یہاں تک کہا کہ یہ وائرس چین کی طرف سے دنیا کو سب سے برا تحفہ ہے۔ ٹرمپ کی تنقید اور ان کے ذریعے لگائے گئے الزامات سے چین کافی ناراض رہا اور سرکردہ لیڈروں نے کئی بار بیانات کے ذریعے امریکی صدر پر حملہ بولا، لیکن اب چین کے معاملے میں ٹرمپ کا رویہ کافی بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جمعہ کے روز ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وہ دنیا اور چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے راضی ہیں۔ رکن ممالک کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگائے گئے لاک ڈاؤن میں رواں ماہ کے دوران نرمی لائیں۔ یورپی یونین نے رکن ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگائے گئے لاک ڈاؤن میں رواں ماہ کے دوران نرمی لائیں اور پاسپورٹ کے بغیر لوگوں کو دوسرے یورپی ممالک میں داخلے کی اجازت دی جائے۔ جمعہ کو برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق یورپی یونین میں داخلی امور کی سفیر نے کہا کہ وائرس کے سعودی عرب کا کورونا ویکسین کی تیاری کے لیے $1.5 ارب دینے کا اعلان۔ انسانی صحت کا تحفظ حکومت کی پہلی ترجیح، اس حوالے سے مملکت عالمی برادری کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ وزیر خارجہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بتایا کہ سعودی عرب نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے $1.5 ارب کی رقم مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے منعقدہ ایک ورچوئل کانفرنس سے خطاب کے بعد ٹویٹر پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں کہا کہ مملکت کی طرف سے کورونا کی وبا سے بچاؤ کی خاطر ویکسین کی تیاری کے لیے $1.5 ارب مختص کرے گا، جبکہ عالمی سطح پر اس وبا پر قابو پانے اور اس کی روک تھام کے لیے $500 ملین کی رقم مختص کی جائے گی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے رد ہو سکتا ہے سفر حج 2020، 15 جون کو سعودی حکومت لے گی فیصلہ۔ کورونا وائرس عالمی وبا سے پوری دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے، اس سے پوری دنیا پریشان ہے، جس سے بچنے کے لیے تمام طرح سے احتیاط بھی بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ کورونا وائرس کی وجہ سے حج کا سفر رد ہو سکتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ہر سال سفر حج پر دنیا بھر سے تقریباً 2 ملین مسلمان سعودی عرب پہنچتے ہیں، لیکن فی الحال کوئی ہلچل نہیں نظر آ رہی ہے۔ جدہ کے بعد ریاض میں بھی سخت کرفیو لگنے کا امکان۔ وزارت داخلہ کے مطابق کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہونے کی صورت میں ریاض میں بھی کرفیو لگایا جا سکتا ہے۔ گزشتہ روز کورونا کیسز میں تیزی سے اضافے کے باعث جدہ میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہونے کی صورت میں ریاض میں بھی کرفیو لگایا جا سکتا ہے۔ اردو نیوز کے مطابق سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشلہوب نے کہا کہ جدہ کی طرح ریاض میں بھی دوبارہ کرفیو لگ سکتا ہے۔ مملکت سعودی عرب میں آج کورونا وائرس کے مریضوں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3121 نئے مصدقہ مریض۔ مملکت سعودی عرب میں کورونا وائرس کے مریضوں میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3121 نئے مصدقہ مریضوں کی شناخت ہوئی ہے، جس سے اب تک یہ تعداد بڑھ کر 98,869 ہو چکی ہے، جس میں سے تاحال 71,791 مریض مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 676 مریضوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ آج سب سے زیادہ کیس ریاض میں دیکھے گئے، جہاں پر 900 مریض مصدقہ پائے گئے۔ جدہ میں 572، مکہ میں 279، مدینہ منورہ میں 170، دمام میں 149 اور حفوف میں 144۔ اس طرح سے سارے مملکت میں کل تعداد 3121 ہو چکی ہے۔ کویت میں کورونا کیسوں کی اپ ڈیٹ لسٹ، 487 نئے کیس، 10 اموات کی تصدیق۔ کویت وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے 487 نئے واقعات کی تصدیق کر دی، جس سے کیسوں کی مجموعی تعداد 31,131 ہو گئی ہے۔ اموات کے 10 نئے کیسز آنے کے بعد کل تعداد 254 ہو چکی ہے۔ متاثرہ مریضوں کے ساتھ رابطے میں رہنے والوں کی تعداد یہ ہے: 192 کویتی شہری، 81 مصری شہری، 67 بھارتی شہری، 47 بنگلہ دیشی شہری،
اور 97 دوسری قومیت۔ وہ رہائشی علاقے جہاں سب سے زیادہ کیس درج ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: فروانیہ میں 50، مبھولا میں 38، جلیب الشویخ میں 32، حولی میں 21، سعد العبداللہ میں 20 اور فردوس میں 18۔ پاکستانی فوج کا دعویٰ LOC پر ہندوستان کا خفیہ جہاز مار گرایا۔ پاکستانی فوج نے سنیچر کو ایک ہندوستانی خفیہ کوڈ کاپٹر کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا، جو مبینہ طور پر لائن آف کنٹرول LOC پار کر کے در اندازی کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک روز میں کورونا کے 9,851 نئے کیس، مزید 334 اموات، متاثرین کی مجموعی تعداد 2,28,000 ہو گئی۔ ملک میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں روز بروز اضافے کے ساتھ متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 2.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، اور ہلاک شدگان کی تعداد گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 334 اموات کے ساتھ 6,557 تک جا پہنچی ہے۔ اس وقت ملک میں کورونا وائرس کے 1,10,960 ایکٹیو کیسز ہیں، جبکہ 1,09,462 افراد اس وبا سے شفا یابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ لاک ڈاؤن سے معیشت کو لگا زبردست جھٹکا، حالات بہتر ہونے میں لگیں گے کئی برس۔ RBI ریزرو بینک آف انڈیا کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کو روکنے کے لیے کیے گئے لاک ڈاؤن کا معیشت پر بہت ہی گہرا اثر ہوا ہے اور اس سے باہر نکلنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ ہندوستان کی بگڑتی معاشی حالت کو لے کر ریزرو بینک آف انڈیا RBI بہت فکر مند ہے، اور گزشتہ دنوں ہوئی RBI کی مانیٹری پالیسی کمیٹی MPC کی میٹنگ میں یہی مرکزی ایشو رہا۔ کمیٹی نے گزشتہ مہینے وقت سے پہلے اپنی میٹنگ کر کے شرح سود میں 40 بیسس پوائنٹ یعنی 0.40% کمی کا اعلان کیا تھا۔ RBI نے جمعہ کو اپنی کمیٹی کی میٹنگ کی تفصیلات جاری کی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ ملک موجودہ مالی سال 2020-2021 میں بحران کی طرف جا رہا ہے، اور آئندہ دنوں میں کھپت اور نجی سرمایہ کاری دونوں میں ہی زبردست کمی ہونے کا اندیشہ ہے۔ کچھ اسپتال دھمکی دے رہے ہیں کہ کورونا کے مریض نہیں لیں گے۔ اروند کیجریوال کورونا بحران میں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے آج بتایا کہ دہلی کے کچھ اسپتال کورونا کے مریض نہ لینے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ انہوں نے آج میڈیا کو بتایا کہ دہلی کے کچھ اسپتال اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ سبھی پارٹیوں کے اندر ان کی رسائی ہے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم کورونا کے مریض نہیں لیں گے، جو کرنا ہے کر لو۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ کورونا کے مریض تو تم کو لینے ہی پڑیں گے۔ CAA مظاہروں کے دوران جامعہ تشدد سے متعلقہ درخواستوں پر 12 جون کو ہوگی سماعت۔ دہلی ہائی کورٹ نے جمعہ کے روز کہا کہ وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں تشدد سے متعلقہ مختلف درخواستوں پر اگلے ہفتے دسمبر میں ترمیم شدہ شہریت ایکٹ CAA کے خلاف احتجاج کے دوران سماعت کرے گی۔ چیف جسٹس DN پٹیل اور جسٹس پریتک جالان کے بینچ نے اس کیس کو 12 جون کو درج کیا۔ انلاک 1 میں مسجدوں میں قرآن پڑھنے پر پابندی، مندروں میں نہیں ملے گا پرساد۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کا انفیکشن لگاتار پھیلتا ہی جا رہا ہے اور روزانہ ریکارڈ معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ لوگوں کی اموات کی تعداد بھی روزانہ ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ اس درمیان 8 جون سے سبھی مذہبی مقامات اور عبادت گاہوں کو کھولے جانے کے پیش نظر مرکزی حکومت نے رہنما ہدایات جاری کر دی ہیں۔ انلاک 1 کے تحت صرف کنٹینمنٹ زون کے ہی مذہبی مقامات بند رہیں گے۔ مرکزی وزارت برائے صحت و خاندانی بہبود نے مذہبی مقامات و عبادت گاہوں کے تعلق سے جو رہنما ہدایات جاری کیے ہیں، اس کے مطابق جسمانی فاصلے کا خیال رکھنا سب سے اہم اور ضروری ہے، کیونکہ مذہبی مقامات پر لوگوں کی موجودگی بڑی تعداد میں ہوتی ہے۔ رہنما ہدایات کے مطابق عبادت گاہوں میں مذہبی کتابوں کو چھونے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجدوں میں رکھے قرآن مجید کو پڑھنے سے لوگوں کو منع کیا گیا ہے۔ اس طرح سے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ رہنما ہدایات میں اجتماعی عبادت سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے،
کیونکہ اس دوران بہت زیادہ لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجدوں میں اتنے لوگوں کو ہی جانے کی اجازت مل سکے گی جس میں جسمانی فاصلے یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کو یقینی بنایا جا سکے۔ مودی حکومت مالی امداد سے انکار کر کے ملک کو برباد کر رہی ہے: راہل گاندھی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے الزام عائد کیا کہ مودی حکومت کورونا وائرس سے پیدا ہونے والے بحران کے دوران غریبوں اور MSMI کو نقد مالی امداد فراہم نہیں کر کے ملک کی معیشت کو برباد کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خبر بھی پوسٹ کی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ آج تمام لوگ خریدار اور سرمایہ کار ہیں، اس لیے معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ایک کی جیب میں نقدی ڈالنا ضروری ہے۔ یوگی حکومت کی رخنہ اندازی کے باوجود پرینکا گاندھی نے 44,000 مہاجروں کو بھیجا گھر۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کی مدد سے اب تک ملک کی کئی ریاستوں میں پھنسے اتر پردیش کے ہزاروں مہاجروں کو بحفاظت ان کے گھروں تک پہنچایا جا چکا ہے۔ اتر پردیش میں 1000 بسیں مہیا کرانے کی تجویز یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت والی BJP حکومت کے ذریعے خارج کر دیے جانے کے باوجود کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کی مدد سے اب تک ریاست کے 44,000 سے زائد مہاجر اپنے گھر پہنچائے جا چکے ہیں۔ اس دوران پرینکا گاندھی نے لاک ڈاؤن سے پیدا بحران میں ملک کے کئی حصوں میں پھنسے لوگوں کو شرمک اسپیشل ٹرینوں، بسوں اور ٹرانسپورٹ کے دیگر وسائل میں سیٹیں حاصل کرنے میں بھی مدد کی ہے۔ اتر پردیش کانگریس کے ذرائع نے بتایا کہ یہ عمل اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ سے مہاجروں کو بھیجنے کے لیے بسوں کے داخلے کی اجازت دینے کے لیے کی گئی گزارش سے کافی پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 210 نئے مصدقہ مریض، تعداد بڑھ کر 4,460 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، لاک ڈاؤن ہٹانے کے بعد سے ریاست میں کورونا وائرس کے مریضوں میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری وجہ بیرونی ممالک سے آنے والے غیر مقیم ورکرز جو روزگار کی تلاش میں کویت، سعودی، گلف ممالک سے واپسی کا سلسلہ چل رہا ہے، جس سے بھی کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایسے 49 معاملے مثبت پائے گئے جن کا تعلق بیرونی ممالک سے اور پڑوسی ریاستوں سے آنے والوں سے ہے۔ تاہم ریاست میں اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد کافی کم ہے۔ تاحال 73 مریض ہی اس وبا کا شکار ہوئے ہیں۔ ریاست میں اب تک جملہ 2,323 افراد مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,192 افراد مختلف ہاسپٹلز میں زیر علاج ہیں۔ ضلع کڑپا میں بے گھر افراد کے لیے خوشخبری، 27 لاکھ تحق بے گھر افراد میں اراضی کے پٹوں کی تقسیم۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش یزبی امجد باشا۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش یزبی امجد باشا نے آج ضلع کڑپا کے غریب و بے گھر افراد کو اراضی کے پٹے فراہم کرنے کے مقصد سے جوائنٹ کلکٹر کڑپا گوتمی کے ساتھ مل کر کڑپا کے 2ویں ڈویژن میں واقع نانا پلی کا دورہ کر کے وہاں پر سرکاری ارضیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی اپنی پاد یاترا کے موقع پر ریاست کے مختلف اضلاع میں عوام کے مسائل کا بغور جائزہ لیا اور ان کے بنیادی مسائل حل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ برسر اقتدار آنے کے اندرون ایک سال انہوں نے عوام کو دیے گئے 90% وعدوں کو پورا کر دکھایا۔ ان کے عوام سے کیے گئے وعدے کے تکمیل کے مقصد سے ریاست کے 27 لاکھ بے گھر افراد کی شناخت کی جا چکی ہے۔ ان تمام افراد کو گھروں کی تقسیم کے لیے اراضی کے پٹے تقسیم کیے جائیں گے۔ بعد میں گھر تقسیم کرنے کے لیے رقومات بھی منظور کیے جائیں گے۔ 8 جولائی سابقہ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ڈاکٹر وائس راج شیکھر ریڈی کی جینتی کے موقع پر ریاست کے عوام میں یہ پٹے تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تمام پٹے خواتین کے ناموں سے رجسٹر کر کے دیے جائیں گے۔ امجد باشا نے کہا کہ آزادی کے بعد سے کسی بھی حکومت نے اتنی بڑی تعداد میں بے گھر افراد کے لیے گھر دینے پر توجہ نہیں دی۔ یہ صحرا ہمارے وزیر اعلیٰ وائس جگن موہن ریڈی کے سر بنتا ہے، جنہوں نے یہ عظیم کارنامے کو ممکن بنا دیا۔ یاد دہانی کراتے ہوئے امجد باشا نے کہا کہ ڈاکٹر وائس راج شیکھر ریڈی نے
अपने बरसरे इख्तदार आने के बाद रियासत में कहीं भी बोदे की झोपड़ी न देखने का अहद किया था। उन्होंने भी बेघर अफराद के लिए तामीर अमकना के बड़े प्रोग्राम का आगाज किया था। आज उनके फर्जंद वैएस जगन मोहन रेड्डी भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए रियासत में बेघर अफराद के लिए एक अजीम कारनामा अंजाम दे रहे हैं। उनका ऐलान है कि रियासत भर में कोई भी बेघर न रहे। इस मौके पर वाईएसआर कांग्रेस के कड़पा इंचार्ज अहमद बादशाह, साबिका मेयर सुरेश बाबू भी मौजूद थे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर।